ہے کہ عورت جو ہے اگر اس نے اپنے جسم پر کوئی زیورات پہنے ہوئے ہیں، توجہ ہے نا، کیا پہنے ہوئے ہیں؟ زیورات۔ مثال کے طور پر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، یا بریسلٹ پہنا ہوا ہے، یا چوڑیاں یا کڑا پہنا ہوا ہے، یا زیورات کی کوئی اور گلو بند ہے، لاکٹ ہے، یا کانٹے ہیں، یا ٹکا ہے، جو بھی زیورات سے متعلق سامان ہے، اگر اس نے اپنے جسم پر زیورات پہنے ہوئے ہیں تو یہ اپنے زیورات وہ کسی اجنبی مرد کو نہیں دکھا سکتی۔ کوئی ہے پابندی آج کل شادیوں کا بڑا سیزن چل رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج کل ہماری مسلمان عورتوں کی حالت کیا ہے۔ دلہن کو ایسے سجایا جاتا ہے کہ پھر بہت بڑی یعنی زیادتی کی بات یہ ہے کہ جس لڑکے اور جس دلہا کے لیے وہ تیار کی جا رہی ہے، اس دلہا نے تو شاید اس کو بعد میں دیکھنا ہے، ساری دنیا اس کو پہلے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ موویاں بن رہی ہیں، اور موویاں بنانے والے وہ اجنبی مرد، وہ غیر مرد، وہ آ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، موویاں بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ اسلام ہے یا یہ تبرج الجاہلیت الاولی ہے؟ عورت نے اگر زیورات پہنے ہوئے ہیں، یا اس نے مہندی لگائی ہوئی ہے، یا اس نے کاجل لگایا ہوا ہے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، اللہ اکبر، پھر تو بالکل اس کے لیے بغیر پردے کے کسی مرد کے سامنے جانا بالکل ہی حرام ہو جاتا کہ یہ اپنی زینت جو ہے، یہ زیورات زینت ہیں، یہ میک اپ زینت ہے، یہ یعنی مہندی جو ہے یہ زینت میں شامل ہے۔ عورتوں نے ہاتھوں پہ کئی ڈیزائن کی مہندیاں لگائی ہوئی ہیں اور غیر مردوں کے سامنے پھر رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، پہلی بات کہ عورت اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی غیر مردوں کے سامنے ننگا نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، اپنی چال کے اندر بھی وہ کوئی ایسا انداز نہیں پیدا کر سکتی کہ جس کے ساتھ کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 3، زیورات اور میک اپ کا اگر انداز ہو تو پھر تو بالکل ہی عورت کا کسی غیر مرد کے سامنے جانا یہ بالکل ہی حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے، چوتھی بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے نا، عورت وہ خوشبو استعمال کر سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اسلام منع نہیں کرتا کہ عورت خوشبو استعمال نہ کرے، لیکن کس کے سامنے استعمال کرے؟ اپنے خامد کے لیے۔ اپنے خامد کے لیے خوشبو لگائے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لگانی چاہیے تاکہ اس کا خامد اس کی طرف دلچسپی لے اور اس خامد کے لیے اس کے اندر جاذبیت پیدا ہو۔ یہ بالکل جائز ہے اور یہ اچھا عمل ہے، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر سے باہر جائے اور پھر وہ خوشبو لگائے۔ گھر سے باہر جائے اور خوشبو لگائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوئی ایسی خوشبو، کوئی ایسا پرفیوم اور کوئی ایسی کریم، کوئی اس طرح کا سلسلہ وہ عورت کو نہیں اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہو اور دور دور تک اس کی خوشبو جا رہی ہو اور غیر مردوں کو وہ خوشبو پہنچ رہی ہو۔ یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایو ممرأۃ استعطرت، کہ جو عورت خوشبو لگائے اور خوشبو لگا کر وہ اپنے گھر سے باہر جائے، فمرت برجال،
وہ مردوں کے پاس سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا وَقَضَا، وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں ہم نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ یہ جو فرما رہے ہیں ایسی ہے، ایسی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ عورت زانیہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ 4 باتیں آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ نمبر 1، عورت کا جسم کے کسی حصے کو ننگا کر کے باہر جانا، یہ بھی تبرج الجاہلیت الاولی ہے۔ عورت کا وہ ایسی چال چلنا باہر جا کر جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یہ بھی تبرج الجاہلیت الاولی ہے۔ عورت کا زیورات پہن کر، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے غیر مردوں کے سامنے جانا، یہ بھی تبرج الجاہلیت الاولی ہے۔ نمبر 4، عورت کا خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر اور بڑے بڑے خوشبودار پاؤڈر اور کریمیں لگا کر باہر جانا غیر مردوں کو جس سے وہ متوجہ ہونے کا موقع ملے، تو یہ بھی تبرج الجاہلیت الاولی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4۔ 5ویں بات یہ ہے کہ عورت نے جو اپنے جسم پہ لباس پہنا ہوا ہے، وہ لباس بھی ایسا پرکشش نہیں ہونا چاہیے، وہ لباس ایسا خوش نما نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح جاذب نظر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لباس ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی دعوت دے رہا ہو۔ لباس پر کڑھائیاں کی ہوئی ہیں، طرح طرح کے موتی لگے ہوئے ہیں، بلکہ آج کل تو عام نیچے لباس کے اوپر جو برقعے پہنے جاتے ہیں وہ برقعے بڑے بڑے فینسی آ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بتائیے پھر اس برقع پہننے کا بھی فائدہ کیا ہوا؟ بھئی برقع تو پہننا تھا کہ اپنے اندر کے لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے، کہ میں نے اندر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ ذرا فینسی ہے، ذرا ڈیزائن والا ہے، میں اس کو چھپاؤں تاکہ وہ مردوں کو نظر نہ آئے۔ لیکن اگر وہ اوپر پہنا ہوا برقع ہی اتنا خوبصورت ہو، وہ ہی اتنا جاذب نظر ہو، وہ ہی اتنا دلکش ہو، تو پھر اس برقع پہننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا میرے بھائیوں، عورت اگر باہر جائے تو اس کا لباس وہ سادہ ہونا چاہیے، اوپر جو چادر لی ہوئی ہو وہ سادہ ہو، جو برقع پہنا ہوا ہو وہ بھی سادہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ وہ جو لباس اس نے پہننا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ہی، وہ لباس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے باریک۔ کئی عورتیں لباس پہنتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا باریک لباس پہنا جاتا ہے، اتنا باریک لباس کہ اندر سے سارا بدن، سارا جسم دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے؟ بھئی ایسا ہی ہے نا، یعنی ایسا لباس، اس طرح کا کپڑا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی زیادہ کھل کر بات کرنا مناسب نہیں ہے، کم از کم یہ بازو جو ہیں، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اتنے بازو ان کے اوپر ایسا کپڑا ہوتا ہے کہ اندر سے سارا بازو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قمیض بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور جو اندر یعنی عورتیں کچھ گارمنٹس پہنتی ہیں وہ بھی سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اتنا باریک لباس۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ذرا حدیث رسول سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من امتی لم ارہما
میری امت میں دو ایسے گروہ ہیں، دو ایسی قسمیں ہیں کہ میں نے ابھی تک وہ دو قسمیں نہیں دیکھیں، میرے بعد وہ دو قسمیں آئیں گی۔ کس میں؟ میری امت میں، میری امت میں۔ فرمایا وہ بعد میں آئیں گی۔ ان میں سے ایک قسم آپ نے یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے، وہ لوگوں پر حکمرانی کریں گے اور ان کی حکومت ڈنڈے کے زور پر ہوگی۔ معہم سیات کا اذناب البقر، فرمایا کہ جس طرح گایوں کی دمیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے اور وہ کوڑے برسا برسا کر لوگوں پر حکومت کریں گے ڈنڈے کے زور پر، زبردستی۔ فرمایا دوسری قسم کون سی ہے؟ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات، فرمایا ایک دوسری قسم ان عورتوں کی ہے کہ کاسیات، انہوں نے لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسیات عاریات، فرمایا وہ ننگی دکھائی دے رہی ہوں گی۔ لباس پہنا ہوا ہے لیکن ننگی دکھائی دے رہی ہوں گی، ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہوگا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے برہنگی اور ایک ہوتی ہے نیم برہنگی۔ فرمایا ان کے جسم نیم برہنا وہ نظر آ رہے ہوں گے کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، فرمایا وہ اس طرح کے فحش لباس، اس طرح کے گندے لباس اور اس طرح کے باریک لباس یا اس طرح کے ٹائٹ لباس پہن کر اپنے جسم کو مردوں کے سامنے نمایاں کیوں کر رہی ہوں گی؟ اس لیے کہ ممیلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آمادہ کرنا چاہتی ہیں کہ غیر مرد ہمیں دیکھیں، غیر مرد ہماری طرف متوجہ ہوں، غیر مرد ہماری طرف آمادہ ہوں، غیر مرد ہماری طرف دلچسپی لیں۔ فرمایا وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آمادہ کرنا چاہتی ہوں گی، مائلات، اور خود بھی وہ مردوں کی طرف آمادہ ہونے والیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے کیا فتویٰ جاری کیا؟ آپ نے فرمایا رؤوسہن کا اسنمۃ البخت، جس طرح یعنی اونٹوں کے کوہان ہوتی ہے اس طرح انہوں نے اپنے سروں پہ جوڑے کیے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ عورتیں جو ہیں جو باریک لباس پہننے والی اور لباس پہن کر بھی ننگی نظر آنے والی، یہ عورتیں لا يدخلن الجنت، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ فرمایا جنت میں داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، یہ تو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے 40 سال کی مسافت تک جا رہی ہوگی، یہ جنت کے قریب بھی نہیں جا سکیں گی۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یعنی تبرج الجاہلیہ، اس کی 5ویں شکل کیا ہے کہ لباس میں بے پردگی، لباس کے اندر فحش پن، لباس کے اندر وہ بے باکی، یہ اسلام کے اندر بھی تبرج الجاہلیت الاولی ہے۔ بعض عورتیں آپ نے دیکھا کہ ان کے لباس وہ یعنی کہ باریک ہوتے ہیں، اندر سے جسم دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور بعض عورتیں لباس اس طرح کا پہنتی ہیں کہ ان کا جسم کے ساتھ لباس چپکا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں بھئی؟ ایسا ہی ہے نا، نیچے سے پاجامہ پہنیں گی، آج کل تو بہت عام ہے، یہ کالجوں کی لڑکیاں، یونیورسٹیوں کی لڑکیاں، اور ہسپتالوں کے اندر جاؤ تو وہاں ڈاکٹریں اور نرسیں
یعنی یہ حال ہے کہ جسم کے ساتھ وہ چپکا ہوا لباس جس کو وہ ٹائٹی بھی کہتی ہیں، یعنی وہ ٹائٹ پاجامے، وہ ٹائٹ قسم کا لباس وہ پہنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی وہی لباس ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا عورت کا لباس باریک نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عورت کا لباس ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھلا ہونا چاہیے، قمیض کھلی پہنی ہو، شلوار کھلی پہنی ہوئی ہو۔ یہ دوسری بات ہے لباس کے بارے میں۔ اور تیسری ایک اور بڑی قباحت کہ آج کل یہ ایک بہت بڑا کہ شارٹ قمیضیں وہ بھی چھوٹی اور نیچے پاجامے شلواریں وہ بھی چھوٹی، یعنی شارٹ شرٹس، اس کا اتنا رواج۔ اور جس طرح کے آج ہمارے مسلمان گھرانے وہ اپنے ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ ڈرامے کے اندر عورتوں نے کیا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی ڈریسنگ کیا تھی، بس اسی طرح کا لباس، اور پھر ہمارے بوتیک سینٹر اسی طرح کے لباس تیار کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو برانڈ لینا ہے اور ہم نے بوتیک پہ جانا ہے۔ وہ رواج ہی آج ہمارے گھروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ خود بندہ جا کر کپڑا خریدے اور اپنی مرضی کی سلائی کرے یا کروائے، جس کے اندر کھلا لباس ہو۔ ہم ترجیح یہ دیتے ہیں کہ اب فنکشن آ رہا ہے، شادی آ رہی ہے، منگنی آ رہی ہے، فلاں فنکشن آ رہا ہے، تو بس جاؤ فٹافٹ گاڑی پہ بیٹھو، کسی بوتیک سینٹر پہ جاؤ، جی یہ ہمیں ایک لباس پیک کر دیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اسلام کی روح سے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بات کہ لباس عورت کا باریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ موٹا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کھلا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پورا ہونا چاہیے۔ جتنی جسم کی ضرورت ہے اتنا لباس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ بہت بڑی قباحتیں ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ لباس، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ لباس جو ہے نا وہ غیر مسلموں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کا لباس غیر مسلموں کے لباس کے مشابہ۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ساڑی یہ کن کا لباس ہے؟ یہ ہندوؤں کا لباس ہے۔ یہ لہنگا کن کا لباس ہے؟ یہ ہندوؤں کا لباس ہے۔ یہ پینٹ شرٹ آج نوجوان لڑکیاں، آج اکثر آپ دیکھیں یہ جتنے بڑے بڑے پوش علاقے اور یہ بڑے بڑے امیر گھرانے، یہ جو ماڈرن ازم کی یعنی کہ آج اس کی یعنی پڑے ہوئے ماڈرن ازم کے اندر، جدت پسندی کے اندر، اور یورپ کی چھاپ ان پر لگتی جا رہی ہے، تو ان کے اندر یہ بہت زیادہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ عورتیں لباس پہنتی ہیں اور اس کے اندر پینٹ شرٹ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، پینٹ شرٹ کے بارے میں تو علماء مرد کے لیے اجازت نہیں دیتے، عورت کے لیے اور لڑکیوں کے لیے کہاں سے اجازت ہوگی؟ یعنی یہ لباس جو ہے یہ تو لڑکیوں کے لیے بالکل جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ لباس غیر مسلموں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یاد رکھیں، عورت کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ 5 باتیں اگر آپ یاد رکھیں لباس کے بارے میں، نمبر 1، باریک نہ ہو بلکہ موٹا ہو۔ نمبر 2، ٹائٹ نہ ہو، تنگ نہ ہو بلکہ کھلا ہو۔ نمبر 3، وہ مختصر نہ ہو بلکہ پورا ہو۔ نمبر 4،
وہ غیر مسلموں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، بلکہ اسلامی تہذیب کا غماز ہو۔ نمبر 5، وہ لباس مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ کئی عورتیں وہ مردوں کی طرح لباس، قمیض اور شلوار پہنتی ہیں، غلط ہے، حرام ہے۔ جس طرح مرد کے لیے عورت کا مشابہ لباس پہننا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی مرد کے مشابہ لباس پہننا حرام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے آج کے درس میں جو خاص آپ کے سامنے موضوع بیان کرنا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم وہ جاہلیت کا انداز اپنا کر تم باہر نہ نکلا کرو۔ تو وہ جاہلیت کا انداز کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں کہ عورت اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ کرے۔ نمبر 2، عورت جو ہے وہ اپنی چال کے اندر بھی حیا پیدا کرے۔ نمبر 3، زیورات پہنے ہوئے ہوں یا میک اپ کیا ہوا ہو تو بالکل کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جا سکتی۔ نمبر 4، عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی۔ اور نمبر 5، اس کا جو لباس ہے وہ لباس بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ 5 تقاضے ہم پورے کر لیں تو پھر ہمارا وہ تبرج الجاہلیت الاولی نہیں ہے۔ کیوں بھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مخاطب تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول کی بیویوں کو مخاطب کیا، لیکن یہ ہدایات جو ہیں یہ ساری امت کے لیے دی جا رہی ہیں، ساری امت کے لیے ہدایات ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کو ہم بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اور یہ گفتگو، یہ موضوع، یہ مضمون، یہ عام طور پر خطبات میں بیان نہیں ہوتا، یہ اسی طرح کے دروس میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ مضمون آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا کھول کر بیان کیا جائے۔ میرے بھائیوں، شادیوں کے اندر وہ بے پردگی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ عریانی ہے، آج نظر آ رہی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ جاہلیت کا دور جو تھا اسلام سے پہلے، اگر اس دور کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی تھیں، میری بات توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ اگر اس دور میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی، تو وہ دور جاہلیت تھا۔ اگر آج مسلم معاشرے کے اندر بھی وہ 5 چیزیں پائی جائیں تو کیا یہ معاشرہ وہ دور جاہلیت کا نقشہ پیش نہیں کرے گا؟ پھر یہ دور بھی تو، یہ معاشرہ بھی تو دور جاہلیت ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تمدن میں تم ہو نصارا تو تہذیب میں یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ کہتے ہیں تم اپنی تہذیب دیکھو، اپنا تمدن دیکھو، اپنا رہن سہن دیکھو، اپنی ثقافت دیکھو، اپنی معاشرت دیکھو، اپنی سویلائزیشن دیکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، کھانا پینا دیکھو، اپنی نشست و برخاست دیکھو، اور اپنی خوشی اور غمی دیکھو۔ فرمایا سارا تمہارا کاروبار، لین دین، پورا نظام زندگی وہ آج ہندوؤں اور سکھوں کا نقشہ پیش کر رہا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل اتار رہے ہو، لیکن صرف آ جا کر ہمارا نام مسلمانوں والا، ہمارا اسلام صرف 3 جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ کتنی جگہ؟ بچہ پیدا ہوا ہے کان میں اذان دو، اب شادی کا موقع آ گیا ہے خطبہ نکاح پڑھو، ایجاب و قبول کراؤ، مر گیا ہے اب جنازہ پڑھو۔ آج ہمارا اسلام کتنی جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ صرف 3 جگہوں پہ، ایک پیدائش پہ، ایک نکاح پہ، اور ایک وفات پہ۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنی پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا پڑے گا، اسلام کے سانچے میں لانا پڑے گا،
تب ہم اللہ کے ہاں مسلم قرار پائیں گے۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے باقی ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہمارا لباس، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارا سارا نظام زندگی وہ ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح، ہماری شادیاں، منگنیاں، ہمارا سارا کچھ آج وہ کافروں کی طرح چل رہا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو جناب رجسٹرڈ مسلمان ہیں اور ہم تو پکے جنتی ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو چھٹی ہدایت کیا فرمائی کہ تم اس طرح اسلام سے پہلے کا جو جاہلیت کا دور تھا اس طرح کا بناؤ سنگار کر کے، اس طرح اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اب تم نے باہر نہیں نکلنا، اجنبی مردوں کے سامنے نہیں جانا۔ اللہ نے یہ منع کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور اس کے بعد 7ویں ہدایت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ جو بدنی عبادات ہیں ان میں سے سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ کون سی عبادات؟ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز کی پابندی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ زکوٰۃ ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز، اور مالی عبادات میں سب سے بڑی عبادت زکوٰۃ۔ لوگ سمجھتے ہیں زکوٰۃ تو صرف مردوں پر ہے، نہیں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کے پاس جو حق مہر کی رقم ہوتی ہے نا، وہ ان کے اگر پاس پڑی ہوئی ہے اور اگر وہ 7.5 تولے سے زیادہ زیور ہے یا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے جس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، تو عورتوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بھئی میری بات سمجھے نا؟ اگر عورت اپنے کسی مال کی مالک ہے تو اس عورت کو اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، چاہے اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، دکان ہے، مکان ہے، مارکیٹ ہے، پلازا ہے، کوئی بھی چیز۔ مردوں پہ جس طرح زکوٰۃ لازم ہے اسی طرح عورتوں پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ 9واں حکم یہ دیا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا ہر معاملے میں۔ یہ 9 ہدایات اللہ نے جاری فرمائی۔ اس کے بعد اس آیت کا ابھی تھوڑا سا حصہ رہتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا ہی اہم ٹاپک آ رہا ہے، وہ ہے اہل البیت۔ آگے جو آیت آ رہی ہے نا، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں یہ موضوع بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں، اور اس معاملے میں لوگ کس طرح دھاندلی کرتے ہیں، دھاندلی کرنے والے، وہ انشاءاللہ سارا موضوع انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا